अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबऊ और पैरवी की उन्होंने मा तत्लु शयातीनु इसकी जो पढ़ते थे शैतान अला मुल्की सुलेमान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत पर। वमा कफ़रा सुलेमानु और नहीं कुफ़र किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। वलाकिन शयातीन कफ़रू लेकिन शैतानों ने कुफ़र किया। युअल्लिमून अन्नास सिहरा वो लोगों को जादू सिखलाते थे। वमा उन्ज़िला अलल मलकैनी और जो उतारा गया अलल मलकैनी दो फरिश्तों पर बिबाबिला बाबिल शहर में हारूत व मारूत हारूत और मारूत पर। वमा युअल्लिमानी और नहीं वो दोनों सिखलाते थे मिन अहदिन किसी एक को भी हत्ता यहाँ तक कि वो यक़ूला वो दोनों कहते इन्नमा नहनु फ़ितनतुन कि बेशक हम तो आज़माइश हैं। फ़ला तकफ़ुर बस तू कुफ़र न कर। फ़यतअल्लमूना पस सीख लेते थे मिनहुमा इन दोनों से मा युफ़र्रिकून बिही बैनल मरई व ज़ौजिही जो कि जुदाई डाल दे इस तरह खामद और बीवी के दरमियान। वमा हुम बिदॉर्रीन बिही और वो नहीं नुकसान पहुँचा सकते थे इसके ज़रिए मिन अहदिन किसी एक को भी इल्ला बिइज़्निल्लाह मगर अल्लाह के हुक्म से। वयतअल्लमूना और वो सीखते थे मा युदुर्रुहुम जो उनको नुकसान दे वला यनफ़उहुम और ना इन्हें नफ़ा ना दे। वलक़द अलिमू और बता यकीनन वो जानते थे लमन इश्तराहु कि जिस किसी ने इसको ख़रीदा मा लहू फ़िल आखिरा नहीं होगा उसके लिए आखिरत में मिन खलाक़ कोई हिस्सा। वलबिसा और बहुत बुरा है मा शरौ बिही अनफुसहुम जिसके बदले उन्होंने अपने नफ्सों को बेच डाला। लौ कानू यअलमून काश के वो जानते। अब इसके रूट वर्ड देखते हैं। वत्तबऊ ताबा आइन इसका रूट वर्ड है किसी के नक्शे कदम पर चलना। तत्लु तालाम वाव है। अशयातीन शीन तो नून से है। युअल्लिमून ऐन लाम मीम है और फितना फ़ात ता नून है। युफ़र्रिकूना फ़ारा क़ाफ़ है। अलमरउ मीम रा अलिफ इसका रूट वर्ड है। बिद्दॉर्रीना ज़ात रा इसका रूट वर्ड है। खलाक़ ख़लाम क़ाफ़ इसका रूट वर्ड है। ये आयत करीमा और जो इससे पीछे हमने आयत करीमा जो है हम पढ़ रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है यहूदियों की तारीख़ उनके किरदार उनकी सरकशियाँ उनकी नाफरमानियाँ अहद शिकनियाँ और अपने दीन अपनी किताब से गफलत जब कौमें ज़वाल पजीर होती हैं तो उनकी सबसे बड़ी वजह जो है वो तालीमात वही से गफलत होती है। यहूदियों के बारे में इतनी तफसील के साथ इसलिए बताया जा रहा है कि ताकि उम्मत मुहम्मदिया को आईना दिखाया जाए कि यह गफलतें और अल्लाह की किताब को पसे पुश्त डालने से जो ख़राबियाँ इंसान के अंदर आती हैं तो बनी इसराइल में वो ख़राबियाँ जो है वो आ चुकी थी। तो जब उन्होंने अल्लाह की किताब को वरा ज़हूरिहिम अपनी पुश्तों के पीछे फेंक दिया तो बनी इसराइल ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए महज हसद की वजह से और अल्लाह की किताब को भी पसे पुश्त डाल दिया तो फिर वो जादू टूने अमलियात इसके पीछे लग गए और वो इन बातों की पैरवी शुरू कर दी जो कि शयातीन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की तरफ मंसूब करते थे। आयत में इसी की तरफ इशारा है कि यहूदियों ने इन शयातीन से वो सीखा जो झूठ था। अंबिया और रसूल के अलूम व अनवार को छोड़कर शयातीन से जादू सीखा। यहूदियों ने मशहूर कर रखा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह जादूगर हैं और जादू के ज़रिए इतनी शानदार हुकूमत करते रहे। हवाएं जानवरों की बोलियां जन्नात उनके ताबे थे। अल्लाह ताला उनकी तरदीद फरमा रहे हैं कि वमा कफ़रा सुलेमानु और नहीं कुफ़र किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। जो नबी होता है वो तो अल्लाह का नबी वो ईमान का मज़हर होता है और इस दुनिया में लोगों की हदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला उसे मबूस फरमाते हैं। ये जो उनकी तरफ जादू की निस्बत कर रहे हैं ये झूठ है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जादू बहुत आम था और यानी जादू जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो गया था और
بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ان کی کتابیں لے کر کے جو ہے وہ دفنا دی تھیں، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے وہ کتابیں نکال کر مشہور کر دیا کہ یہ دیکھو یہ کتابیں جو ہیں ان کے ذریعے جو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے جادو کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان کی تردید کی ہے کہ وما کفر سلیمان علیہ السلام جو ہے انہوں نے کفر نہیں کیا۔ تو بنی اسرائیل میں سے سینکڑوں انبیاء آئے بنی اسرائیل میں سے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات بتاتے رہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ شیاطین جو تھے یہ جادو کی تعلیم دیتے رہے، جادو کی تعلیم۔ تو ساتھ ساتھ جو ہے یہ جادو جو ہے یہ یہودیوں میں آتا رہا، اور ان کی خرابیوں کی وجہ سے، ان کی ہٹ درمیوں کی وجہ سے وہ ایسے کاموں میں مشغول ہو گئے کہ اللہ کی جب انہوں نے کتاب کو چھوڑا تو لوگوں میں یہ اشتباہ پیدا ہو گیا کہ جو معجزات جو انبیاء کے ساتھ آتے ہیں وہ اور جادو جو ہے اس کے بارے میں ان کے ذہنوں میں اشتباہ پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اشتباہ اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ رب العزت نے بابل شہر جو کہ آج کل جو ہے عراق کے نام سے ہم جانتے ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت، یہ فرشتوں کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ معجزہ الگ چیز ہے اور یہ جادو جو ہے یہ بالکل الگ چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا، ان کو مبعوث فرمایا۔ حتیٰ یقولا، یعنی وہ اس وقت تک وہ جادو کی تعلیم، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کلمات تھے، کلمات کے اندر جو خواص ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں وہ بتاتے تھے، اور بعض جو ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ سکھاتے تھے جادوئی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، تو وہ اس وقت تک نہیں سکھلاتے تھے کسی ایک کو، حتیٰ یقولا انما نحن فتنہ، جب تک کہ وہ کہہ نہ دیتے تھے کہ وہ دونوں تو بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہے، وہ کہتے تھے کہ وَابْتِلَاءٌ وَاخْتِبَارٌ مِّنَ اللَّهِ لِعِبَادِهِ، ہم اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے بندوں کے لیے، یعنی وہ پورا اعلان کرتے تھے، پھر جو سیکھنا چاہتا تھا تو وہ اسے بتا دیتے تھے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم وہ علم نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے معجزات تھے۔ اللہ تعالیٰ، معجزہ وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے، اور جادو شیاطین کی مدد سے ان کو راضی کر کے عملیات اور جادو ٹونا کیا جاتا ہے جو کہ کفر ہے۔ تو وہ ان سے سیکھ لیتے ایسے عملیات جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو یہ آیت دلیل ہے کہ جادو حقیقت ہے، اور وہ اللہ کے ارادہ کے مطابق جو ہے وہ نقصان پہنچایا جاتا ہے اس کے ساتھ، یعنی اللہ کا اذن ہو، اللہ کا حکم ہو تو پھر ہی، لیکن اللہ کے اذن، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جو ہے ایک پتا بھی جو ہے وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لشکر روانہ کرتا ہے۔ تو ابلیس کا تقرب اسے حاصل ہوتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فتنہ و فساد میں مبتلا کرتا ہے۔ تو جب وہ شام کے ٹائم اپنی کارکردگی آ کر بتاتے ہیں کہ آج میں نے یہ کام کیا، تو ایک آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کے پیچھے پڑ گیا، اور اس وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک کہ اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی نہیں ڈال دی۔ تو ابلیس جو ہے وہ خوش ہو کر اسے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں واقعی تو نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، پھر اسے گلے لگا لیتا ہے۔ یعنی یہ سب سے زیادہ شیطان کا محبوب مشغلہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان، جبکہ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت جو ہے وہ ڈال دی ہے، اور یہ جادو جو ہے اس کے ذریعے، شیطانی عمل کے ذریعے جو ہے اس میں وہ جدائی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جدائی ڈال دیتے ہیں۔ تو ایک آگے اللہ رب العزت جو ہے ایک بنیادی اصول کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کی مشیت، اللہ کے اذن، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،
کہ نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے بھی اس جادو کے ذریعے کسی ایک کو بھی، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ کی کتاب موجود تھی، اس کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، پہلے انبیاء بھی آتے رہے، تو ساری خرابیاں جو ہیں جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو پھر ان میں کفر بھی شامل ہو گیا، شرک بھی ان میں مکس ہو گیا۔ پھر انسان کو جب اللہ کی کتاب کو چھوڑتا ہے، پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس نے کون سی چیز لینی ہے اور کون سی نہیں لینی۔ شیطانوں نے روحانیت میں شیطانیت، کفر، جادو ڈالنے کی کوشش کی، جیسے کہ چھوٹے چھوٹے رسالے ہوتے ہیں، ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ سلیمانی ٹوپی لے لی، سلیمانی نقش ہے، سلیمانی قالین ہے، یا ہم سنتے ہیں کہ سلیمانی قوت ہے۔ تو شیاطین نے جو ایسی اصطلاحات ایجاد کیں کہ اس شیطانی کام کو بھی روحانی معنی پہنائے جا سکے۔ جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں، جس طرح یہ یہود ہوئے، تو ان کا اجتماعی شعور اس قدر پست ہو گیا، اخلاق اس قدر گر گیا کہ تو جو سیکھا بھی تو کیا سیکھا کہ معاشرے کیسے تباہ کرنے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جدائی کیسے ڈالنی ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ سیکھ لیتے جو ان کو نقصان تو پہنچاتا تھا، وَلَا يَنفَعُهُمْ، ان کو نفع نہیں دیتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ یقیناً، عالمو وہ جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جس کسی نے اس جادو کو خریدا، مَا لَهُ تو نہیں ہوگا اس کے لیے، فی الآخرہ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس جادو کے ذریعے، ان خرافات، ان عملیات کے پیچھے اپنی جو ہے آخرت کو تباہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کاہن نجومی کے پاس جا کر کچھ دریافت کیا اور پھر اس کی بتائی ہوئی بات کو سچ سمجھا، تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔